یاد رکھ لیں ہوا، ہوا واو کے اوپر زبر ہو تو لفظ بنتا ہے ہویٌ، اور جب واو کے نیچے زیر ہو جس کو کسرہ کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہویٌ۔ اگر ہویٌ ہو تو معنی ہے بلند ہونا، اوپر جانا، ہویٌ ہو تو معنی ہے نیچے آنا، اور ہویٌ اور ہویٌ دونوں کو ملا کر لفظ ہوا بنا، جس کا معنی ہے والنجم اذا ہوا۔ قسم ہے روشن ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی شب میں اللہ کے حضور ملاقات کرنے اوپر گئے بھی اور ہو کے واپس تشریف بھی لائے۔ یہ ہوا کا دونوں معنی اس کے اندر مضمر۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے حضور علیہ السلام کے معراج کی رات حضور کو نجم کہہ کر، کیا کہہ کر؟ نجم کہہ کر قسم کھائی ہے۔ لفظ نجم کے بے شمار معنی ہیں، دو تین معنی شروع میں برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ نجم کا ایک معنی ہے ستارہ، یہ تو معروف معنی ہے۔ کیا معنی ہے بولیے؟ علم نجوم آپ جانتے ہیں، یہ لفظ لکھا ہوتا ہے یعنی ستاروں کا علم، تو نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا بھی ذکر ہے۔ وہ جو پیچھے میں نے ذکر کیا تھا نا چیف جسٹس کے حوالے سے اور جو معاملہ آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ صرف قرآن کی ایک ہی آیت میں نہیں ہے، وہ جو ختم میں پڑھی جاتی ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں تو عبارت النص سے ہی ثابت ہے، اور کئی جگہوں پر حضور کی عقیدہ ختم نبوت کا اشارت النص ہے، اشارے ہیں۔ اشارت النص یہ ہے کہ یہ جو سورہ نجم ہے اس کی پچھلی سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ الطور، سورہ الطور۔ الطور سورہ الطور جو ہے اس کی جو آخری آیت ہے اس کا آخری لفظ نجوم پر ختم ہوتا ہے، اور اس سے جڑی ہوئی اگلی سورت کا نام سورۃ النجم ہے، اور اس کا پہلا لفظ جس سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے وہ والنجم ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا ربط بین الآیات، اس کو ربط بین الآیات کا علم کہتے ہیں۔ اس سورہ الطور کا جو آخری لفظ ہے وہ النجوم ہے، جمع ستاروں، ستارے کی جمع ہے ستارے، اور اس سورہ النجم یہ دونوں 27واں سپارہ ہے قرآن پاک۔ سورۃ النجم والنجم، نجم سے یعنی یہ ستارے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی تسبیح تب بھی کرو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، مبو اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، بے شک آپ، اللہ فرماتا ہے ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ جیسے ایک محب محبوب کو، عاشق معشوق کو کہتا ہے نا کہ بھئی آپ میری آنکھوں میں بستے ہیں، آپ میری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ اس وقت آیات نازل ہوئی جب طائف کے بازار میں حضور علیہ السلام کو پتھر لگے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، اور جسد اطہر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ بیٹھتے، خون آلود جسم کے ساتھ، حتیٰ کہ نالین مبارک بھی خون سے بھر گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر آ کے پکڑ کے چلاتا، پھر تکلیف پہ چلتے، پھر آپ بیٹھتے، پھر تکلیف کے ساتھ چلا جاتا، پھر آپ بیٹھتے۔ تو اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حالت دیکھی اللہ رب العزت نے کہ میری خاطر پتھر بھی لگے، دین کی خاطر پتھر لگے، تبلیغ کی خاطر پتھر لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھتے ٹیک لگا کے، پھر کافر چلاتے، پیچھے سے پتھر مارتے، تو رب کائنات نے محبوب کی دل جوئی کے لیے اور اظہار محبت کے لیے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، محبوب پتھر کھا کے، گالیاں کھا کے، ان کے مختلف تانے سہ کے صبر کرتے رہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، جب آپ صبر کرتے ہیں تو مصطفیٰ آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آپ ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ یہ فرما کر آگے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، حِینَ تَقُومُ، جب بھی آپ کھڑے ہوں،
جب بھی آپ کھڑے ہوں تسبیح کیجئے، محبوب آپ اللہ کی حمد بیان کیجئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور پچھلی رات بھی جب ستارے چھپتے ہیں، جب ستارے ڈوب جاتے ہیں، اس وقت بھی محبوب اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کیجئے۔ تو یہ ایک معنی تو ہے کہ ظاہری ستارے جب غروب ہوتے ہیں تو اس وقت بھی رب کی تسبیح، رات کا پچھلا پہر مراد ہے، ایک معنی تو یہ ہے ظاہری۔ دوسرا معنی مفسرین کہتے ہیں، اس کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں بھی نقل کیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی تفسیر ابن عباس میں لکھا، اور اس کا ایک معنی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، جو کہ بیٹے ہیں امام باقر کے، امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور امام جعفر صادق پڑپوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں النجوم، اس سے مراد کل نبیوں کے نبوت کے ستارے ہیں، کل نبیوں کی بولیے نبوت کے ستارے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے محبوب رب کی تسبیح کسی نبی کی نبوت کی محتاج نہیں، اللہ کی تسبیح کسی رسول کی رسالت کی محتاج نہیں، اللہ کی تسبیح زمین پر آنے والے کسی ولی کی محتاج نہیں، کسی غوث قطب ابدال کی محتاج نہیں ہے، بلکہ حبیب آدم آئے علیہ السلام، اللہ کی تسبیح تب بھی جاری رہی، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر نوح علیہ السلام کی صورت میں، کبھی شیش علیہ السلام کی صورت میں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں، کبھی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی صورت میں، کبھی یعقوب و یوسف علیہ السلام کی صورت میں، کبھی زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں، کہیں حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کی صورت میں، کہیں سلیمان و داؤد کی صورت میں، کہیں موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ محبوب ایک نبی جاتے نئے نبی کے آنے سے تسبیح جاری رہتی، وہ تشریف لے جاتے پھر نئے نبی کے آنے سے تسبیح جاری رہتی، اس لیے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا فوریور جاری رہے گی، حتیٰ کہ رات کے پچھلے پہر بھی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، جب کل نبیوں کی نبوت کے ستارے غروب ہو جائیں، چھپ جائیں، پردہ فرما جائیں، کل نبی وصال فرما جائیں، تو فرمایا آگے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارہ محمد آپ کی کہ پھر رب کی تسبیح نجم مصطفیٰ کی شکل میں جاری رہے گی۔ کل انبیاء کی نبوت کے ادوار جب ختم ہو جائیں، ان کی رسالت کا دور جب ختم ہو جائے، ان کے نبوت اور رسالت کے سورج جب ستارے جب ڈوب جائیں، غروب ہو جائیں، پردہ فرما جائیں، تب بھی نجم مصطفیٰ طلوع رہے گا، دور نجم مصطفیٰ طلوع رہے گا، مصطفیٰ کا دور دین طلوع رہے گا، مصطفیٰ کا دور قرآن طلوع رہے گا، مصطفیٰ کی تبلیغ اور دعوت حق کا پیغام طلوع رہے گا، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کی شمع قیامت تک روشن رہے گی، اور مصطفیٰ کی نبوت کا، رسالت کا، حضور کی محمدیت کا، احمدیت کا فیضان مصطفی فیضان اور مصطفی فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ جب کوئی نام لیوا نہ بچے گا تب محمد مصطفیٰ کے نجم کی صورت میں خدا کی تسبیح جاری رہے گی، نہ خدا کی خدائی ختم ہوگی، نہ مصطفیٰ کی مصطفی ختم ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ ہمیشہ رہے گا اپنے الہ ہونے کے صورت میں، اسی طرح مصطفیٰ ہمیشہ رہیں گے اپنی نبوت اور رسالت کی صورت میں۔ یہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غروب بولو نہیں، یہ معنی ہے۔ تو جب نجم کا معنی یہ ان ریلیونٹ ہوا شب معراج کے ساتھ، شب معراج کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، رات کی تنہائی میں مصطفیٰ کا نجم ستارہ ایسا طلوع ہوا کہ طلوع ہوتے 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 ایسے عروج پر پہنچا کہ بالآخر خدا سے ملاقات ہوگا، بالآخر خدا سے ملاقات ہو گئی۔ ایک تو معنی یہ ہے نجم کہنے، دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ اس وقت واقعہ پیش آیا، میں نے ایک جمعے میں آپ کو غالباً تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کے محبت کرنے والے چچا، پیار کرنے والے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیاں دینے والے چچا حضرت ابو طالب، ان کا وصال ہو گیا تھا جب واقعہ معراج ہوا اس سے پہلے، اور بڑا درد بٹانے والی بیوی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، جن کے لیے حضور نے خود فرمایا، بخاری شریف کے حدیث، حضور نے فرمایا جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے اور لوگ مجھے غمگی کرتے تھے تو پھر خدیجہ الکبریٰ میرا سہارا بنتی تھی، وہ میرا درد بٹاتی تھی۔ اے عائشہ میں انہیں یاد کیوں نہ کروں جو میرے غموں میں میرے کام آتی تھی، میرے غموں میں مداوا کرتی تھی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درد مند رفیقہ حیات بھی وصال فرما گئی، اور پھر ظالموں نے اپنے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، طائف میں پتھر لگے۔ یہ اسی واقعے معراج سے تھوڑا پہلے کا واقعہ ہے۔ معراج یہ اوپر آیت میں بھی آ گیا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا۔ تو پھر یہ سارے تکلیفیں، دکھ، درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑ بنے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال قید کر دیا گیا۔ اس وقت رب نے حضور کو نجم کہا کہ جب بچہ کو انعام جیت کے آتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں میرا تارا بیٹا آیا، میرا چاند بیٹا آیا، چندہ بیٹا۔ چندہ، چاند، تارا اس وقت کہا جاتا ہے جب والدین خوش ہوتے ہیں اولاد پر، یا استاد اپنے شاگرد پر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ محبوب آپ معراج کا معجزہ پا کر، چونکہ تمام معجزات میں اول آئے اور کسی نبی کا معجزہ اس سطح کا نصیب نہیں ہوا جس سطح کا معجزہ حضور کو عطا کیا گیا، اس لیے محبوب معجزہ معراج پا کر آپ معجزات میں چونکہ کل نبیوں سے فرسٹ آئے، اس پوزیشن پر کیا ہوا جو آپ کے چچا آپ کو تارا بیٹا کہہ کر بلانے والے نہیں، آپ کی ماں والدہ ماجدہ حضرت آمینہ آج موجود نہیں، آپ کے بابا حضرت عبداللہ موجود نہیں جو آپ کو تارا بیٹا کہہ کے بلائیں، خدیجہ الکبریٰ موجود نہیں جو آپ کے لیے حوصلہ افزائی فرماتی۔ اے پیارے حبیب، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، رب کائنات اس سطح پر آپ کو خود تارا کہہ کر آپ کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے۔ جب کوئی تارا کہنے والا نہیں تھا تو خدا نے مصطفیٰ کو تارا کہہ دیا، اور اللہ نے سیارہ نہیں کہا۔ سیارہ اپنی ذات میں روشن نہیں ہوتا، وہ کسی سے روشنی کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ ستارہ اٹ سیلف روشن ہوتا ہے۔ کل نبیوں کو النجوم ستارے کہا، اور مصطفیٰ کو رب نے ستارہ کہا، اور آگے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو ستارے کہا۔ حضور نے فرمایا صحابیو کالنجوم، کل میرے صحابہ میرے ستارے، چمک رکھتے ہیں، روشنی رکھتے ہیں، اس روشنی کا پیغام عام کرتے ہیں۔ تو قسم ستارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نجم کا دوسرا معنی ہے کسی شے کی اصل ہونا، کسی شے کی اصل ہونا، کسی شے کی بیس ہونا۔ اس کو انگلش میں روٹ کہتے ہیں، عربی میں کسی چیز کا مصدر یا مادہ اشتقاق کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ، کسی شے کی اصل، اس کو بھی عربی میں نجم کہتے ہیں۔ نجم کہتے ہیں کسی شے کی اصل کو، بنیاد کو، اور یہ اصول ہے کہ جو کسی شے کی ابتدا ہوتی ہے وہی انتہا، وہی اینڈ ہوتا ہے، اختتام بھی اسی پر ہوتا ہے جو ابتدا ہوتی ہے۔ تو اصل کہتے ہیں جڑ، کسی شے کی اصل کو نجم کہتے ہیں۔ عرب کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، جب کسی بات کی کسی کو اصل نہ ملے نا، بنیاد نہ ملے، بیس نہ ملے، تو کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث لا نجم لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس گل دی کوئی بنیاد ہی نہیں، آپ پنجابی میں کہہ دیتے ہیں نا اس گل دی کوئی بنیاد ہی نہیں، تو عرب میں کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نجم لہ، اس حدیث کی یعنی اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو نجم عربی میں چونکہ اصل کو بھی کہتے ہیں، تو رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مصطفیٰ آپ کی کل کائنات فرا ہے، اور ہر شے کی اصل وجود مصطفیٰ ہے۔ اصل خدا سے اصل مصطفیٰ ملاقات کرنے کے لیے گئے، حضور کو اصل کہا گیا، ہر شے فرا ہے۔ اب آپ کو بتاؤں اس معنی کی روح سے کہ نجم کا معنی جب اصل ہو تو اس معنی کی روح سے
کس طرح حضور جب نکل گئے تو کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا اور بستر کی تپش بولیے برقرار رہی. وہ اس معنی کی روح سے، ویسے تو حدیث پاک میں آیا نا کہ حضور ہو کے بھی آ گئے، پانی بہتا رہا، کنڈی ہلتی رہی اور بستر کی تپش برقرار رہی. چونکہ حضور ساری کائنات کی بولو اصل ہیں، بولیے کیا ہے؟ اصل ہے. اصل نکل جائے کسی شے سے تو اس کی جو فرع ہوتی ہے نا، فرع وہ مردہ ہو جاتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں. آپ کیلا کھاتے ہیں، کیلے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک ڈل کیلے ہوتے ہیں، سائز میں لمبے ہوتے ہیں. ایک چتری والا ہوتا ہے. تو چتری والا کیلا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن قیمت کس کی زیادہ ہے؟ بولیے چتری والے کی. وہ کہتے ہیں بھی یہ میٹھا ہے، سائز میں چھوٹا ہے لیکن کیلا میٹھا ہے، اس لیے قیمت زیادہ ہے. تو پتہ چلا گودے دوسرے کیلے میں زیادہ تھا. اسی طرح آپ انڈیا جائیں تو انڈیا میں بالکل یہ جو فنگر ہے نا، فنگر اتنے کیلے بالکل چھوٹے کیلے ہیں لیکن بہت میٹھے ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. پاکستان میں کیلا اتنے کا یعنی اتنا کاسٹلی نہیں ہے جتنا وہ چھوٹا سا کیلا انڈین معروف ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کسی نے زیارت کی ہے اس کیلے کی؟ کبھی دیکھا ہے کبھی؟ انڈین کیلا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ قیمت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ قیمت اور قدر کسی چیز کی اس کے گودے کی وجہ سے بولو نہیں ہوتی، بلکہ ذائقے کی وجہ سے ہوتی. اور ایک اور جملہ بھی سن لیں، کسی بھی شے کی جو حقیقی اصل ہے وہ اس آنکھ سے نظر نہیں آتی. آپ کیلا کھاتے ہیں تو اس کی اصل کیا ہے؟ ذائقہ. گودے کی وجہ سے اس کی قیمت نہیں، کس کی وجہ سے ہے؟ ذائقے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ سیب بڑے بڑے موٹے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سیب ہوتے ہیں لیکن بڑے میٹھے ہوتے ہیں، لیکن کاسٹلی ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حجم کی وجہ سے یا گودے کی وجہ سے قدر و قیمت نہیں ہوتی، بلکہ بولیے کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ذائقے کی وجہ سے، اصل کی وجہ سے. اور ذائقہ محسوس بھی آپ کرتے ہیں لیکن کبھی آنکھ سے نظر آیا ہے؟ اصل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر نہیں آتا. اسی طرح پھول ہے، آپ گلے میں ڈالتے ہیں، روز ایک دوسرے کے گلے میں ڈالتے ہیں. تو ایک گوبھی کا پھول بھی ہے نا، اس ایک گوبھی کا نام ہی پھول گوبھی. ایک تو پھول گوبھی کا پھول ہوتا ہے نا، ایک کا نام ہی گوبھی، پھول گوبھی ہے، اس کا نام ہی ہے. تو بولیے وہ کبھی کسی نے کسی کے گلے میں ڈالا؟ حالانکہ حجم میں زیادہ ہے، وزن میں بھی بولو زیادہ ہے، گودے میں بھی زیادہ ہے، پیٹ بھی زیادہ بھرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے دیکھا جگہ بھی زیادہ گھیرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت زیادہ نہیں. گلاب ہے، چمیلی ہے، وہ اس کی زیادہ قدر و قیمت ہے. آپ گلے میں ڈالتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں، اعزاز دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں کسی کو وہ گلے میں ڈال کے. اسے سونگتے بھی ہیں، چومتے بھی. وجہ کیا ہے؟ گودے کی وجہ سے؟ بولیے نہیں. کس وجہ سے؟ نہیں، خوشبو کی وجہ سے. وہ کیلے والی بات اب ختم ہو گئی، اب اگلی بات آ گئی. ٹھیک ہے؟ خوشبو کی وجہ سے. خوشبو کبھی کسی کو نظر آئی؟ محسوس ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ نظر نہیں آتی، کیونکہ اصل کی پہچان ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ پھر آگے چلیں. ایک درخت، درخت کی ٹہنیاں لوگ ہر سال کاٹتے ہیں، چھانگتے ہیں. تو کبھی درخت ختم ہوا؟ بولیے وہ کیوں چھانگتے ہیں؟ تاکہ اگلے سال اور گنا ہو، اور پھیلے، اور پھولے. پتہ چلا کہ اصل نہیں کٹی، ٹہنی اصل نہیں تھی. پھل ہر سال جڑتے ہیں، کبھی درخت ختم ہوئے؟ نہیں ختم ہوئے. پتہ چلا بھی اصل ختم نہیں ہوئی، پھل بھی اصل نہیں ہے، اس کے اوپر لگنے والے پھول بھی اصل نہیں ہیں، اس کی ٹہنی اور پتے بھی اصل نہیں ہیں. پورا درخت بھی کٹ جائے نیچے سے، اگر جڑیں زمین کے اندر استقامت کے ساتھ جڑی رہیں تو بولیے اگ جائے گا کہ نہیں اگے گا؟ اگ جائے گا.
پتہ چلا کہ اصل قائم ہے، اوپر فرع اگتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، پھیلتی پھولتی رہتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے جڑیں کاٹ دیں، نیچے سے جڑ کاٹ دیں، اب بولیے اس کی ٹہنیاں ہری رہیں گی؟ پتے، پھول، پھل ہو سکتا ہے؟ اصل کٹ گئی تو فرع کا وجود کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بولیے اصل کی وجہ سے۔ جڑ کیا تھی؟ اصل تھی۔ اب بتائیں وہ آنکھ سے نظر آتی ہے؟ نہیں۔ کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر، کیونکہ اصل کی پہچان ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اب لوگ سوچتے رہے کہ معراج کی رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہوئے اور تشریف لاتے ہوئے دنیا میں موجود، نہ کسی جن کو پتا چلا نہ کسی انسان کو پتا چلا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ حضور نکل گئے ہو کے واپس بھی آ گئے، کسی کو خبر ہی نہیں چلی۔ جن کے گھر تھے حضرت ام ہانی، ان کو خبر نہیں چلی۔ ایک تو یہ تھا کہ لمحے میں واپس آ گئے، کسی کو سمجھ کیسے آتی؟ دوسری بات یہ تھی کہ حضور گئے بھی آئے بھی کسی کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اس کا راز بھی فقط یہ ہے کہ حضور کائنات کی اصل ہے۔ بولیے حضور کائنات کی اصل ہے، جان ہے۔ جان نکل جائے تو فرع مردہ ہو جاتی ہے، فرع کا وجود قائم نہیں رہتا۔ اور حقیقی اصل کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو آنکھ سے نظر نہ آئے۔ رب نے مصطفیٰ کو والنجم اذا ہوا کہہ کے معراج کی رات چونکہ اصل کائنات کہا، اور نجم کا معنی اصل ہے، نجم کا معنی ہی کسی شے کی اصل ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، جان ہے۔ اس لیے چونکہ رب اصل کہہ رہا ہے تو فرمایا وہ اصل ہی کیا جو تمہیں آنکھ سے نظر آ جائے۔ معراج کی رات مصطفیٰ نہ جاتے ہوئے کسی کو نظر آئے نہ آتے ہوئے کسی کو نظر آئے، اس لیے کہ وہ اصل کائنات ہے۔ اور اصل کو کوئی آنکھ سے دیکھ سکتا؟ کوئی پھول کی خوشبو کو نہیں دیکھ سکا، تم پھل کے ذائقوں کو نہیں دیکھ سکے، تم درخت کی جڑ کو نہیں دیکھ سکے، تمہیں اصل کائنات کیسے نظر آئے؟ اور پھر جب حضور سدرہ پہ گئے تو سدرہ سے نیچے نیچے عالم مکان تھا، عالم زمان تھا، اس سے اوپر لامکان لازمہ تھا۔ سدرہ سے جب قدم مبارک مصطفیٰ نے آخری اٹھا لیا اور لامکان میں داخل ہو گئے، کل کائنات کے مکانات کی چیزیں مردہ ہو گئی۔ ہر شے بولو مردہ ہو گئی۔ آپ پوچھیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ جان ہے وہ جہان کی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو جب جہان سے جان نکل گئی، اس لیے انسان جہاں ٹھہرے تھے، بیٹھا تھا، سویا تھا، لیٹا تھا، جدھر تھا وہیں جامد ہو گیا۔ جہاں پر فرشتے تھے وہیں رک گئے، جہاں پر کل کائنات کے جانور تھے وہ وہیں رک گئے، جہاں جو کچھ تھا رک گیا۔ پودوں کی نشو و نما رک گئی، کائنات کی حرکت رک گئی، ہر شے جہاں تھی وہیں پر اس کا سٹے ہو گیا، رک گئی۔ اس لیے حضور نکل گئے، معلوم نہیں کتنی صدیاں، کتنے زمانے، تیہ زمانی تیہ مکانی کے تحت حضور گزار کے واپس آئے۔ حضور نے واپس آ کے جب قدم رکھا تو ہر شے میں جان واپس آئی، اور جہاں جو شے تھی اس کو حرکت نصیب ہوئی۔ پتہ چلا تم حرکت بھی نہیں کر سکتے اگر مصطفیٰ ہم میں نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب راز آپ کو سمجھ آئے گا کہ کنڈی کیوں ہلتی رہی۔ کنڈی چلتے 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 مثال کے طور پر اگر یہاں پہنچی تھی اور حضور سدرہ سے نکل گئے، جہان سے نکل گئے، تو کنڈی یہیں پر رک گئی۔ پانی چلتے چلتے اگر 2 فٹ گیا تھا، حضور نکل گئے تو پانی کی جان بھی حضور ہے، پانی بھی رک گئے۔ بستر کی تپش اور حرارت کی جان بھی حضور ہے، تپش بھی رک گئی۔ اگر 8 سینٹی گریڈ جتنی بھی تھی وہ رک گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، زمانے بیتا کے حضور واپس آئے۔ جو ہی واپس قدم رکھا، کنڈی میں جان آئی، کنڈی نے یہیں سے حرکت شروع کر دی۔ پانی میں جان آئی، پانی نے بہنا شروع کر دیا۔ تپش میں جان آئی، تپش نے اپنی حرکت کو برقرار رکھنا شروع کر دیا۔
کیوں؟ اس لیے جان نکل گئی تھی، وہ رک گئی تھی، اور رکی ہوئی کنڈی، رکی ہوئی رکا ہوا پانی، رکی ہوئی تپش کسی کو نظر اس لیے نہ آئی کہ جس نے دیکھنا تھا اس کی اپنی جان نکلی پڑی تھی، اس کی جان بھی تو حضور ہیں، تو کسی کو نظر کیسے آتا؟ کسی کی بینائی ہوتی تو کسی کو نظر آتا، سب کی جان مصطفیٰ پہ، آقا نکل گئے تو ہر شے جامد ہو گئی، کوئی دیکھ نہ سکا، حضور واپس آئے، پھر انسانوں میں جان آئی، جنات میں جان آئی، ملکوتی کائنات میں جان آئی، عالم جبروت میں، لاہوت میں، ہاہوت میں جان آئی، مادیت کی ہر شے میں جان آئی، ہر شے کو تحرک ملا، پھر آنکھ کھول کے دیکھنے والوں نے دیکھا کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، تپش برقرار ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مصطفیٰ معراج کی رات آپ یوں گئے اور یوں آئے کہ آپ اصل کائنات تھے، آپ جانے کائنات تھے۔ نجم کا ایک معنی ہوتا ہے گھاس، کیا بولیے؟ گھاس۔ یہ جو گھاس نہیں کہا پنجابی چ کہندے نے، جو جانور کھاتے ہیں، بھینسیں کھاتی ہیں، تو گھاس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک گھاس وہ ہوتا ہے پنجابی ایک نو کہندے نے تریڑا علاقہ، جو زمین کے ساتھ بچھ کے چلتا اور ہر جگہ چلتے چلتے اپنی جڑیں بناتا ہے، پھر آگے چلتا ہے جڑیں بناتا ہے، پھر آگے چلتا ہے جڑیں بناتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کھبل کا، جو زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہے، کھبل۔ تو نجم عربی میں ان گھاس کی قسموں میں سے وہ جو تریڑ والا گھاس ہے، تریڑ والا جو زمین کو چھپا لیتا ہے اور زمین کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے، اس کو عربی میں نجم کہتے ہیں۔ یہ معنی قرآن پاک میں ہے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ گھاس اور سورج، گھاس اور درخت، گھاس اور درخت، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، شجر کہتے ہیں درخت کو، نجم کہتے ہیں گھاس کو۔ یہ گھاس اور درخت اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں۔ وہ جو سجدے کرنے والا گھاس ہے نا، جو تریڑے بناتا ہے، جڑے بناتا ہے، پھر آگے جا کے سجدے میں گر جاتا ہے، پھر تھوڑا آگے جاتا ہے تو تریڑ بنا کے سجدے میں گر جاتا ہے، پھر آگے جاتا ہے سجدے۔ اللہ فرماتا ہے یسجدان، یہ دونوں سجدے کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ درخت کبھی آپ نے دیکھا ہوا کا جھونکا آتا ہے تو یہ جھکتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر اٹھتا ہے، یہ رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو گھاس زمین پہ چل کر چھا جاتا ہے اور پوری زمین کی مٹی کو اپنے دامن میں چھپا لیتا ہے اور چھپاتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو نجم کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مصطفیٰ آپ کی کہ آپ رب کے حضور جب ملاقات کے لیے معراج کی رات گئے، جس جہان سے گزر گئے اس جہان کو مصطفیٰ چھپاتے چلے گئے اپنی کملی میں، اپنی رحمت میں، اور مصطفیٰ اس طرح چھاتے گئے جیسے گھاس زمین پر چھا جاتا ہے، اسے چھپا لیتا ہے۔ کل کائنات کو نبی نے نالین کے نیچے چھپا رکھا تھا، کملی کے نیچے چھپا رکھا تھا، اور معراج کی رات چھا گئے مصطفیٰ ہر طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بے شمار معنی ہیں، اگر ادھر جاؤں گا بہت سارا وقت صرف ہوگا۔ میں چاہتا تھا کہ آج کچھ واقعات کوٹ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے کہ جہاں اہل جہنم کو پر کچھ سختیاں ہو رہی تھی، تو حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑھ گئے تھے، جیسے کمرہ ہوتا ہے نا، کمرہ، اتنے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے تھے، اور ان کے اندر بچھو تھے اور سانپ تھے، وہ ان کو ڈستے تھے، اور وہ بچھو اور سانپ جہنم کی آگ کے کوئلوں کے بنے ہوئے تھے، وہ ڈستے تھے اور پھر وہ چیختے تھے، چلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ میں سانپ اور بچھو بن گئے ہیں اور آگ بگولا ہے اور یہ ان کے ڈستے ہیں، اور پیٹ کے حجم کی وجہ سے نہ وہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے، لیٹتے پھر اٹھ جاتے، اٹھتے پھر لیٹ جاتے، پھر بیٹھ جاتے، اس کشمکش میں ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں حرام کے لقمے ڈالتے تھے، حرام مال کھاتے تھے لوگوں کا، اور وہ حرام مال آج سانپ اور بچھو بن گیا اور ان کو ڈستا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، حضور نے دیکھا کچھ عورتیں اور کچھ مرد ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جسم سے برہنہ ننگے، اور ان کے جسم میں جہنم کی آگ میں پگھلائے ہوئے سریے،
وہ ان کے جسم میں کھبوتے ہیں فرشتے، پھر نکالتے ہیں، پھر دروگے کھبوتے ہیں، پھر نکالتے ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ حضور یہ وہ ہیں جو اپنی بیویاں ہوتے ہوئے غیر محرم عورتوں کی طرف جاتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر ہوتے ہوئے غیر محرم شوہروں کی طرف جاتے تھے، اس لیے ان کے جسم یوں رہیں گے اور قیامت تک یہ اس طرح سزا بھگتے رہیں گے۔ پھر کچھ لوگ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل جنت کو دیکھا تو اہل جنت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے فصل اگتی ہے، وہ کاٹتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں فصل پھر اگی ہوتی ہے، پھر جلدی سے کاٹتے ہیں، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں فصل پھر اگی ہوتی ہے۔ حضور نے پوچھا یہ بار بار جن کی فصل اگتی ہے، کاٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی راہ میں سخاوت کیا کرتے تھے، آج ان کی سخاوت اس پھل کی طرح ہے اور یہ کاٹتے جا رہے ہیں اور ان کا کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اسی طرح فصلیں کاٹتے رہیں گے اور ان کا ہوتا رہے گا، بنتا رہے گا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانا یوں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے گئے میں سے دیا کرو، ہمارے دیے گئے میں سے خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا ہے ہی کیا، تمہارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ننگے پیدا ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتائیں کوئی ماں کے بطن سے ویسٹ کوٹ پہن کے آیا تھا؟ یہ کوٹ ٹوپیاں جو کچھ پہنا ہے سردی کا، کسی نے مہنگا پہنا ہے، کسی نے تھوڑا سستا پہنا ہے، یہ کسی نے بولیے وہاں ملا تھا؟ کوئی بادشاہ کا بیٹا بھی ہو تو ننگا پیدا ہوتا ہے، کوئی جھگی والا بھی ہو تو بھی ننگا پیدا ہے۔ تو فرمایا میں نے بھیجنے میں سب کو ایکول رکھا، سارے ننگے آئے، تمہاری حیثیت تو یہ تھی، یہ جو کچھ پہن رکھا ہے یہ میرا کرم ہے کہ تمہیں ڈھانپ رکھا ہے۔ کسی کو پردے کا لباس عطا کیا ہے، کسی کو اچھا ڈھانپنے کا دیا ہے، کسی کو اور اعلیٰ دیا ہے، یہ میری عطا ہے۔ اور اللہ فرماتا تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہمارے دیے گئے میں سے دو، اپنے پاس سے نہیں، ہمارے دیے گئے میں سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں سخی لوگ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کف مکانک یا محمد ان ربک یصلی، محبوب ٹھہریے، آپ کا رب درودوں کے گجرے لے کے آپ کا استقبال کرنے آ رہا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، رب نے فرمایا یار یار کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لیتے آتا ہے، محبوب آپ میرے لیے کیا لائے؟ مولا میں وہ لایا جو تیرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، جو تیرے پاس، محبوب وہ کیا تحفہ جو میرے پاس نہیں؟ میں مالک، میں خالق، میں جبار، میں قہار، میں متکبر، میں ذوالجلال۔ حضور نے عرض کیا مولا ہاں تو متکبر، تو ذوالجلال، تیرے ہاں عاجزی نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اپنی بدنی، مالی، روحانی، جسمانی تمام عبادتیں عاجزی بنا کر تیری بارگاہ میں تحفہ پیش کرتا۔ حضور سب سے اونچے ہیں آج، اور تحفہ کیا پیش کیا؟ اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ لوگوں جتنے بلند ہو جاؤ اتنے، ذرا اونچا بول دے، جتنے ڈیزگنیشن میں، منصب میں، وقار میں، عزت میں، حیثیت میں، مال میں، ایبیلٹیز میں، کیپیبلٹیز میں، جس سطح پر تمہاری آئیڈینٹی، تمہاری ڈگنیٹی، تمہاری پرسونالٹی، تمہاری شخصیت، تمہاری ہستی، تمہارا وجود، تمہاری ذات، تمہارا خاندان جتنا اونچا ہو جائے، عزت میں، تقرب میں، اعتبار میں، معتبری میں، تقوی میں، طہارت میں جتنے اونچے ہوتے چلے جاؤ اتنے جھکتے چلے جاؤ۔ رب فرماتا ہے بس جو جتنا اونچا ہو اتنا عاجز رہے وہ مجھے سب سے پیارا لگتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں مقبولیت اس کی ہے جو عاجز ہو جائے۔ بولیے کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے۔ یہ واقعہ معراج کا سبق ہے، یہ واقعہ معراج کا بولیے سبق ہے۔ حاضرین محترم، چونکہ وقت ہو گیا ہے اور آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ بالکل یہیں سے شروع کریں گے آگے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سلام کیسے بھیجا، پھر اس سلام میں حضور نے خود کو بھی اور اپنی امت کو بھی کیسے شامل کیا، اور پھر اللہ نے کہا محبوب یہاں آ کے بھی امت کی ہی باتیں، میں نے تو تنہائی میں نکالا تھا کہ اکیلے باتیں کریں گے، اور ادھر آ کے بھی تو امت کی ہی باتیں کرتا ہے، تو محبوب تیری امت کا سودا کر لیتے۔ پھر بخشش کے سودے ہوئے،
پھر ہمارا سودا کیا طے پایا اور ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سفارشیں کی، اور وہ شفاعت آج تک جاری ہے اور قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی بولو جاری رہے گی۔ وہ کیا کیا باتیں ہوئی راز و نیاز کی وہاں پر، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر تفصیل کے ساتھ وہ باتیں ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔